جی میں ہوں آپ کی ہوسٹ دعا ملک. مجھے امید ہے کہ آپ کا دن آج بہت اچھا گزرا ہوگا اور مزید اچھا ہونے والا ہے، بیکاز میں بیٹھی ہوں اس وقت صاحب رانا عدیل ممتاز کے ساتھ، جو کہ CEO ہیں ایپیکس کالجز کے. میرے ساتھ اس وقت یہ موجود ہیں. السلام علیکم رانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بالکل. میں نے ریسنٹ ٹائمز میں آپ کی بہت سارے ٹریننگ سیشنز دیکھے، آپ کی بہت ساری باتیں سنی، بہت ساری چیزوں سے میں نے سیکھا. ریسنٹلی ایک ٹریننگ سیشن میں آپ نے فرمایا کہ جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو آپ اپنے ساتھ کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتے تھے، ان سے اپنی نالج شیئر کرتے تھے، اور آپ یہ سم ہاؤ سم ویئر اپنا فرض سمجھتے تھے کہ یار میں تو پڑھ رہا ہوں، مجھے ان کے ساتھ بھی اپنی نالج شیئر کرنی چاہیے، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور وہی چیز آپ کو آج یہاں لے کر آئی. مجھے ریئلائز ہوا کہ شاید یہ آرٹ آف گیونگ تھی آپ کے اندر، جو آپ کی ایک کامیابی کا راز ہے. آج جب آپ 24 برانچز کے اونر ہیں، اس وقت یوتھ کے ساتھ رہتے ہیں، آرٹ آف گیونگ ان ساری یوتھ میں، ان بچوں میں کہاں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت شکریہ، اور اس بات کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے کوئی ویڈیوز دیکھی ہیں یا آپ نے آلریڈی اس کو تھوڑا اسٹڈی کیا ہے. آرٹ آف گیونگ کے علاوہ نا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. جب تک آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جو اللہ پاک نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، یا اگر کچھ آپ کے پاس پلس ہے تو آپ اس کو بانٹتے نہیں ہیں، کیونکہ دنیا کا نظام ٹوٹلی ایک ایکو سسٹم پہ بیس کرتا ہے. جب بھی ہم کچھ تھرو کرتے ہیں تو وہ ڈبل ہو کے باؤنس بیک کرتا ہے. تو زندگی کے اندر آرٹ آف گیونگ سے بڑا آرٹ کچھ بھی نہیں ہے. آج اگر ہماری نوجوان نسل کے اندر شیئرنگ کا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، آرٹ آف گیونگ کا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے بہترین طریقے سے اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور نہ صرف کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ وہ جو تھرو کریں گے، وہ جو ان کے اندر ایک گیونگ کا جو ایک کانسیپٹ ہوگا، تو وہ صلاحیت ان کے اندر ڈبل ہو جائے گی. کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جب کوئی کویسچن یا جب کوئی ٹاپک میرے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، تو فرسٹ آف آل پہلے اس کو سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد جب اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اس کو شیئر کرنا، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کو پہلے سے زیادہ وہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. تو سیم لائک ان لائف میں نے یہ دیکھا کہ زندگی کے اندر جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں، جن کو بھی ہم جانتے ہیں، وہ چاہے عبدالستار ایدھی صاحب ہوں، وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، وہ کوئی بھی ایسی شخصیت، ایون بزنس مین لے لیں، ایون ہم اپنی زندگی کے اندر بڑے پولیٹیشنز لے لیں، ان سب کے اندر آپ کو ایک چیز مشترک نظر آئے گی، اور وہ آرٹ آف گیونگ ہے. وہ آرٹ آف گیونگ پیسوں کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ آرٹ آف گیونگ جو آپ کے پاس کوئی نالج ہے، کوئی سکل ہے، وہ اس شکل میں ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. کچھ بھی ایسا جو آپ کے ساتھ موجود لوگوں کی زندگیوں میں کچھ ویلیو ایڈ کر دے، آپ کے ساتھ موجود لوگوں کی زندگیوں کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کر دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ بڑھتا ہی بڑھتا ہے. اور خدا کی قدرت کا نظام بھی یہی ہے کہ دینے والے کا کم نہیں پڑتا. تو اسٹوڈنٹس کے اندر یہ آج کافی زیادہ آرٹ آف گیونگ موجود بھی ہے. اور بینگ CEO ہماری یہ کوشش بھی ہوتی ہے فرسٹ آف آل کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ جذبہ جو ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ جذبہ ہے جس کی بنیاد پہ قومیں آگے نکلتی ہیں، یہی وہ جذبہ ہے جس کی بنیاد پہ ادارے، بچے، فیملی، سب لوگ آگے نکلتے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے اندر. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سمیت ساری ٹیم جو ہے وہ اس آرٹ آف گیونگ کے اوپر 100% جو ہے اس کو فالو بھی کرے، اور جو کچھ بھی اللہ پاک نے ان کو دیا ہے، کسی کو پڑھانے، کسی کے اندر ٹیچنگ کی صلاحیت بہت زیادہ ہے تو وہ اپنے جیسے ٹیچر بنانے کی کوشش کر لے، کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ پیسے بانٹنے شروع کر دے، کسی کا اخلاق اچھا ہے تو وہ اس کی مدد سے آرٹ آف گیونگ کر سکتے. تو آرٹ آف گیونگ جو ہے وہ کسی ایک حد تک اس کو ہم باندھ نہیں سکتے، بلکہ ہماری ہول لائف کے اندر آرٹ آف گیونگ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو ہمارے بچوں میں، ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر یہ ضرور ہونا چاہیے. بالکل، اپنی اپنی کیپیسٹی میں آپ جو بھی آپ کے پاس ہے آپ وہ شیئر کرتے رہیں. رانا صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب آپ ہیلی کالج میں تھے تو آپ نے اپنی ایک ٹریننگ سیشن میں یہ بھی فرمایا کہ آپ کے جو مینٹورز تھے، جو ٹیچرز تھے، ان کے ساتھ آپ نے ایک پرسنل ٹائم اسپینڈ کیا جس میں لرننگ آپ کو بہت زیادہ ملی. میں جب آج اگر میں یہ کہوں کہ میں بھی یوتھ میں شمار ہوں تو شاید یہ بات پتہ نہیں سچ ہوگی یا نہیں، مگر میں اپنے ساتھ جن لوگوں کو دیکھتی ہوں نا، یوتھ کو دیکھتی ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی آپ پہ سیانے ہاں، ان کو مینٹورشپ کی ویلیو نہیں پتہ ہے نا. تو ان کو آپ کیا کہیں گے کہ ٹرانسفارمیشن میں مینٹورشپ کا کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے؟
دیکھیں جی، جس بھی انسان کے کان نہیں کھلے، آنکھیں نہیں کھلیں، دل اور دماغ نہیں کھلا، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. ہمیشہ اس زمین کے اندر زیادہ پروڈکٹیوٹی ہو سکتی ہے جو زرخیز ہوتی ہے. اور زرخیز زمین کون سی ہوتی ہے؟ جو نرم ہوتی ہے، جس کے اندر گنجائش ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں، ہم اپنے دائیں بائیں میں بڑی سمپل سی اگزامپل ہے کہ ایک ہی ایریا میں بارش تو ایک جیسی ہو رہی ہوتی ہے، مگر کہیں پہ پھول اگتے ہیں، کہیں پہ کچھ بھی نہیں اگتا، اور کہیں پہ کانٹے بھی اگتے ہیں. تو قصور بارش کا تو نہیں ہے، قصور زمین کا ہے. تو انسان کے اندر اگر فلیکسیبلٹی نہیں ہے، انسان کے اندر اگر فرٹیلٹی نہیں ہے، اور وہ اس کو ریپروڈیوس کرنے کی اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتا، تو وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. دنیا کا کوئی بھی نظام جو ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان جو ہے، وہ تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا، تب تک وہ پرفارم نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس کوئی مینٹور موجود نہ ہو. اور مینٹورز جو ہیں وہ لائف کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا جو مینٹور جو ہے وہ میٹرک تک ہے، وہ ساری زندگی رہے گا، وہ رسپیکٹفل ہمیشہ رہے گا، بٹ گریجولی آپ کے مینٹورز جو ہیں وہ بدلتے جائیں گے اور وہ آگے بڑھتے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو سکھایا. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے سیکھے بغیر آگے پرفارم کر سکیں. اور اللہ پاک نے یہ کر کے دکھانا تھا نا، ادروائز تو اللہ پاک چاہتے تو وہ ڈائریکٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کر سکتے تھے، ان کو سکھا بھی سکتے تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا. تو جب پہلی وحی بھی آئی ہے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، سکھائی، اور اللہ پاک نے باقاعدہ طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا پیغام اور اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ پہنچائے. مینٹورز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی لائف میں اگر آپ کے پاس، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میری کوئی انسپریشن ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جس کی کوئی انسپریشن نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جس کے پاس زندگی میں مینٹور نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مینٹور آپ کا والد بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی والدہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا استاد ہو سکتا ہے، آپ کے کام سے ریلیٹڈ کو بندہ ہو سکتا ہے. تو مینٹورز جو ہیں وہ زندگی کے اندر بہت اہمیت رکھتے ہیں. میرے تو الحمدللہ جتنے بھی مینٹورز ہیں میں آج تک ان کے ساتھ ان ٹچ بھی ہوں. میں آج تک ان سے سیکھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، اور میں اپنے بچوں سے بھی سیکھتا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی سیکھتا ہوں. تو سیکھنے کے عمل کے لیے مینٹورز بہت ضروری ہیں. جو سیکھنا نہیں چاہتا، جو ہارڈ کور میں چلا گیا، تو پھر اس کو مینٹور کی بھی ضرورت. کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں مگر لرننگ بیہیویئر نہیں ہوتا؟ ٹھیک بات ہے آپ کی. اگر آپ کے پاس لرننگ بیہیویئر نہیں ہے تو پھر اٹ مینز آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے نا. آپ نے جتنا سیکھ لیا آپ اسی حد تک رہیں گے نا. اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اچھا مینٹور کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک بک ہے جس کی 1000 پیجز ہیں، تو کجا آپ نے 1000 پیجز پڑھنے ہیں، اور ایک ایسی شخصیت ہے جس کے پاس آپ 10 منٹ بیٹھ جائیں تو وہ ان 1000 پیجز کا کرکس جو ہے ودن 10 منٹس آپ کو باعمل طریقے سے آپ کے سامنے لے آتا ہے. تو زندگی میں انسان پریکٹیکل ایگزامپلز سے زیادہ سیکھتا ہے. جب بھی وہ لائف میں موٹیویٹ ہونے کی خواہش رکھتا ہے یا ہونا چاہتا ہے تو فوری طور پہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت چاہیے ہوتی ہے جس کو سوچ کے، جس کو دیکھ کے، جس کو مل کے وہ اس ٹرانس میں سے، اس چیلنج میں سے، اس ایشو میں سے باہر آ سکے. تو وداؤٹ مینٹور کچھ بھی نہیں ہے. جن کے پاس مینٹورز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈے بائی ڈے آگے بھی بڑھتے ہیں اور ان کی زندگی ان کو گزارنا آسان ہو جاتا ہے. مطلب اس سے آسان حل کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی چیلنج میں ہیں، آپ کسی بھی پرابلم میں، اور آپ اپنے مینٹور کے پاس 10 منٹ بیٹھتے ہیں اور آپ کو اس کا سلوشن مل جاتا ہے. مطلب ایون جو ہمارے پاس ٹیچرز ہیں، میں اکثر ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ٹیچر فزکس کا سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہے تو اگر اس کے پاس کوئی گرو نہیں ہے، مینٹور تو چلے نیچے کی سٹیج ہے نا، میں تو گرو کی بات کر رہا ہوں، اگر اس کے پاس کوئی گرو نہیں ہے نا فزکس کا، تو وہ فزکس کے اندر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر اس کو فزکس کے اندر واقعتاً بہترین پرفارم کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو بڑا ضروری ہے کہ کوئی ایک گرو، کوئی ایک مینٹور جو ہے وہ اس کے پاس ہو. جب کبھی بھی وہ لائف میں اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے گائیڈ لائن کی، تو اس کے موبائل میں ایک نمبر ضرور ایسا ہونا چاہیے جس کو وہ کال کرے، ٹائم لے اور اس کے پاس بیٹھ کے اس مسئلے میں سے باہر نکلے. تو ینگ جنریشن میں بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. آپ میں تو مجھے یہ ایشو نہیں لگتا. آپ نے کہا میں بھی ینگ جنریشن سے ہوں، آبویسلی یوتھ سے ہیں آپ. تو ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس لائف میں مینٹورز ہوں. یوتھ کا آج یہ ضرور ہے، یوتھ کو آج یہ لگتا ہے کہ جو مجھے پتا ہے بس مجھے ہی پتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ سب آپ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب ایسا نہیں ہوتا. ہاں، تو ایسا بالکل یہ رانگ ایٹیٹیوڈ ہے. اس سے چیزیں سٹک ہو جاتی ہیں، اس سے چیزیں آگے نہیں بڑھتی. تو لرننگ بیہیویئر کو اگر ہم لائف میں جگہ دیں گے
تو ہی لرن کریں گے, اور اس کے لیے مینٹورز بہت ضروری ہیں. مس گائیڈڈ میزائلز بننا بھی ڈینجرس ہے. مطلب لائک آج کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہمیں سب کچھ مل گیا, ایسا نہیں ہوتا. مطلب آج بھی ہمیں ایسے اساتذہ, ایسے مینٹورز چاہیے جو ہمیں ریالٹی کے اندر لے کر آئیں. سوشل میڈیا پہ تو کتنی انفارمیشن اتھینٹک ہے, کتنی نہیں ہے, ہم سب بھی نہیں جانتے. اتنی ترقی کر لی سائنس نے کہ وہ بندہ کوئی اور ہوتا ہے, اس کے پیچھے بول کوئی اور رہا ہوتا ہے, چہرہ کسی اور کا ہوتا ہے, اور کچھ سمجھ نہیں آتی. اور اتنی ہمیں احادیث اور اتنے ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کال ملتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس میں سے کون سی بات ماننے والی ہے, کون سی نہیں ماننے والی. تو مینٹورز بہت ضروری ہیں. سب سے بڑی مینٹور لائف کے اندر والدہ ہے. اگر ہم اپنی والدہ سے نہیں سیکھ سکتے یا اپنے والد سے نہیں سیکھ سکتے, ہم کسی سے نہیں سیکھ سکتے. بالکل, دیٹس امیزنگ. اور میں نے بھی بڑا سیکھ لیا آپ کی اس بات سے. مجھے بتائیں رانا صاحب, 24 برانچز کے کالجز کے آپ اونر ہیں, بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت آپ کے اوپر, ہماری یوتھ کی, ہماری نئی نسل کی. ایک سوال ہے جو شاید پتہ نہیں آپ کے لیے پرسنل ہو یا واٹس ایور. میں ایک تھراپسٹ بھی ہوں, میرے پاس جتنے بھی کلائنٹس آتے ہیں نا نوجوان نسل کے, وہ یقین مانیں کہ خودکشی کرنے کی سٹیج پہ ہوتے ہیں گریڈز کی دوڑ میں. گریڈز کی دوڑ میں آج نوجوان نسل کو ایسا دوڑا دیا ہے, بھگا دیا ہے ہم نے کہ انزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن, سیلف ورتھ, لیک آف سیلف ورتھ ہماری یہیں سے ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اس کے پیچھے جو ایکس فیکٹر ہوتا ہے ہر بچے کے اندر, جو پرسنالٹی کے اندر ایک مخصوص چیز زیادہ اجاگر ہوتی ہے, اس کو ہم ایکسپلور ہی نہیں کر سکتے, بیکاز ہم صرف گریڈز لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے ٹیچرز کے فیوریٹ ہو جائیں. آپ کی جو برانچز ہیں ساری, جو ایپیکس گروپ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ, یہ کیا کام کر رہے ہیں, اور آپ گریڈز کو کیا ویلیو کرتے ہیں؟ اب گریڈز کی کیا ویلیو ہے یہ آپ سب سننے والے ہیں ایک ایجوکیشنل سی ای او سے, تو یہ بہت بڑی اور اہم بات ہونے والی ہے. اچھا دیکھیں, جہاں تک گریڈز کی بات ہے, کیونکہ ہم جب کالجز اور سکولز کا سسٹم لے کر چل رہے ہیں تو کچھ ہمارے ایسی مجبوریاں ہیں جس پہ ہم اٹیچ ہیں سرکار کے ساتھ. وہ بورڈ کا سلیبس ہے, بورڈ کا کریکولم ہے, بورڈ کی پوزیشنز ہیں, پھر میڈیکل کالجز کا میرٹ بننا, انجینئرنگ یونیورسٹیز کا میرٹ بننا. تو اس کے لیے تو ہم مجبور ہیں کہ وہ گریڈز کے بغیر جو ہے وہ بچے مطلب کسی اچھے میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا جتنی بھی پاکستان کی اچھی یونیورسٹیز ہیں ان میں ان بچوں کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو کچھ کام ہے جو کنونشنل ہیں, کچھ کام ہے جس میں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو گریڈز کی جہاں تک بات ہے, اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو رٹا لگوانے کے چکر میں, ہم نے بچوں کو بہت زیادہ نمبر دلوانے کے چکر میں, ان کی جو کریٹیوٹی تھی, ان کے اندر جو سیلف ایکسپلوریشن کا ایک جذبہ ہونا چاہیے تھا, ان کی جو خوبیاں تھیں, جو ان کے سافٹ سکلز تھے, وہ ہم نے سب کے سب ڈیڈ کر دی ہے. اچھا, اب کنونشنل ہونے کی وجہ سے ہماری مجبوری ہے, اس کے اندر ہم ایسا ایک سیٹ اپ سسٹم بھی ڈیولپ کرتے ہیں کہ بچوں کے نمبر زیادہ آئیں. جن بچوں کے نمبر زیادہ نہ آئیں, ہم ان والدین کو اگر یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم ان کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو والدین یہ کہتے ہیں جی ہم سکھا لیں گے, ہم کافی ہیں سکھانے کے لیے, آپ نمبروں کی بات کریں کہ اس کے نمبرز کتنے آئے. والدین کا بھی یہ ایشو ہے. والدین جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کالج میں یا اسکول میں بچوں کو بھیج رہے ہیں تو ہم صرف نمبروں کے لیے بھیج رہے ہیں, تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان کو بہت اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے والدین بھی ہیں. تو ایک تو کنونشنل پریشر ہے ہم پہ, بورڈ کا, یونیورسٹی کا, اسکولز کا پریشر بالکل ہے. ہمیں اس کو بھی ساتھ ساتھ مینٹین کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارے میکسیمم بچے جو ہیں وہ میڈیکل کالجز میں جائیں, یونیورسٹی میں جائیں, کیونکہ ہم کمرشل سیکٹر میں ہیں نا. تو کمرشل سیکٹر کے اندر آج کے دور میں جو پہلے نمبر پہ ایویلیویٹ کیا جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کسی ادارے کو, وہ اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ جس کے بچے کتنے میڈیکل کالجز میں گئے ہیں, کنگ ایڈون میں کتنے گئے ہیں, علامہ اقبال میڈیکل کالج میں کتنے گئے ہیں, یو ای ٹی میں کتنے گئے ہیں. تو یہ ایک مجبوری تو ہے, اس پہ بھی ہم فوکس اپنا رکھتے ہیں. دوسری جو بات آپ نے کہی, اس کے لیے ہمارا ایک پورا پراپر پلان ہے لائف لرننگ پروگرام کے نام سے, جس کے اندر جو ہے وہ بچے اپنی آنے والی زندگی کیسے گزاریں گے. ڈاکٹر تو بن گیا, لیکن اگر اس کے اندر ایتھکس ہی نہیں ہے, اس کے اندر بدنیتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ پراپر سافٹ سکلز ہیں ہی نہیں, تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ بجائے فائدہ دینے کے نقصان دے دے گا. کیونکہ وہ ہر وقت ہر بندے کو, وہ اگر چلتے پھرتے اس کو پیسے ہی نظر آتے ہیں, تو اس کے اندر جو ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے بینگ ڈاکٹر, ایون بینگ انجینئر, ایون بینگ پاکستانی, ایون بینگ ہیومن بینگ, تو اگر یہ سب اس کے اندر نہیں ہوگا تو وہ ڈاکٹر بجائے
فائدہ دینے کے نقصان کرے گا. مطلب میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو پڑھا لکھا جاہل جو ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے ایک ان پڑھ سے. تو یہ پڑھے لکھے جب جاہل بنتے ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ایسے باہر نکلتے ہیں جن کا کوئی ویلیو بیس سسٹم نہیں ہے, وہ زیادہ نقصان کرتے ہیں, کیونکہ وہ یہ اپنے اندر یہ ایک بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بہت پڑھ لیا, ہم نے 16 جماعتیں پڑھ لی ہیں, ہم نے 18 جماعتیں پڑھ لی ہیں, تو ہم بہت بڑے کوئی فن خواہ ہیں, تو وہ زیادہ نقصان کر جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو نمبرز کے اندر ہمیں کام کرنا ہی پڑ رہا ہے, دوسری طرف ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سکاؤٹنگ کو ریوائیو کریں, ہم نے کوشش کی ہے ہم سپورٹس کو ریوائیو کریں. مطلب ایک وقت تھا کہ NCC ہوتی تھی, سکاؤٹنگ ہوتی تھی, بچوں کو جو ہے آؤٹ آف دی باکس نکل کے بہت کچھ سیکھنے کا, بہت کچھ لرن کرنے کا موقع ملتا تھا, جو آج نہیں ہے. آج وہ اس لیے نہیں ہے کہ سب کے سب نمبر کی دوڑ میں ہے. بچہ اسکول بھی جائے گا, پھر اکیڈمی جائے گا, پھر کچھ نہ کچھ گھر پہ ہوم ٹیوشنز پڑھے گا. سیم لائک اسکول کی حالت یہ ہے کہ اتنے بھاری بیگ بچوں کو اٹھانے پڑتے ہیں کہ وہ بیچارے جو ہیں ان کے لیے ایک عذاب لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا بیگ اٹھا کے ان بچوں کو جانا ہے. بٹ وہ ایک دوڑ ہے, اس دوڑ میں ہم نے اپنی پوری قوم کو, اپنے آنے والی نسل کو ہم نے اس میں پھنسا دیا. مگر اس کے باوجود ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تھرو لائف لرننگ پروگرام ہم اپنے بچوں کو TEDx کی ٹائپ پہ ہم کچھ ٹاکس جو ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں, سکاؤٹنگ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں, کلچر کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں, سپورٹس کے اندر ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. بینگ CEO آف اپیکس گروپ آف کالجز, میں جب اپنے پچھلے سالوں کو دیکھتا ہوں پاکستان کے اندر, تو ایک وقت تھا کہ ہمارے ملک کے اندر جان شیر خان, جہانگیر خان, صادقین یا عبدالستاریدی صاحب, یہ ایسے اور بہت سارے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ہمیں اپنے ارد گرد میں نظر آتے تھے, جنہوں نے واقعتاً زندگی کے اندر بہت کچھ پرفارم کیا. ایون ہاکی کے بہت سارے بڑے پلیئرز, ایون ہمارے بہت اچھے سنگرز, ایون ہمارے بہت اچھے شاعر. تو آپ نے اگر پچھلے 10 12 20 سال دیکھے ہو تو کوئی بھی بڑا نام نہیں پیدا ہو رہا. وہ بڑا نام اس لیے نہیں پیدا ہو رہا کہ وہ بیچارہ 2 × 2 = 4 کے چکر میں پڑ گیا اور وہ نمبروں کے چکر میں پڑ گیا. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اس لائف لرننگ پروگرام کے اندر, ڈیبیٹس ہم لازمی اس کو کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے اندر ہم نعت قرات, مطلب جس کے اندر جو صلاحیت ہے. آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ایکس فیکٹر, ہر انسان کا ایک ایکس فیکٹر ہے. بہت سارے نمبر لینا بھی اس کا ایکس فیکٹر ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھاکو ہے, اس کی میموری بہت اچھی ہے, کیونکہ ہمارا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ میموری بیس ٹیسٹ ہے, وہ اس کی صلاحیتوں کا, وہ اس کی انٹیلیجنس کا ٹیسٹ بالکل نہیں ہے. ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے, کریکلم کو تو چھوڑ دیں, کریکلم کے چیلنجز اپنی جگہ, کریکلم بھی ٹھیک کرنے سے پہلے ہمیں ضرورت ہے اپنے ایگزامینیشن سسٹم کو بہتر کرنے کی, اپنے گریڈنگ سسٹم کو بہتر کرنے کی. اگلا سٹیپ ہے کہ ہم کریکلم کو امپروو کریں. تو پرابلم یہ ہے کہ اس سب چیلنجز کے باوجود اپیکس گروپ آف کالجز اپنی بہترین کوشش کرنے پہ ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہم بچوں کا جو ایکس فیکٹر ہے اس ایکس فیکٹر کا ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کریں, اور ہم ایسے ٹیچرز کو اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں جنہوں نے زندگی میں خود کبھی گراؤنڈ دیکھا ہو, جنہوں نے زندگی میں کبھی خود کرکٹ کھیلی ہو, کبھی ڈیبیٹ کی ہو, کبھی سنگنگ کی ہو, کبھی گٹار بجایا. تو ہم نے ایک نمبر ایکسٹرا اس بات کا ضرور رکھا ہوا ہے کہ آپ نے اگر کسی ٹیچر نے کسی بورڈ میں, یونیورسٹی میں, کسی بھی لیول پہ کچھ پرفارم کیا ہے تو وہ ہمارے پاس آئے تاکہ وہ ہمارے بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر سکے. تو الحمدللہ اس حوالے سے ہم کافی زیادہ کوشش کر رہے ہیں. آئی ایم امپریسڈ, دیٹس امیزنگ. اچھا, میں جب آپ کو جتنا سنتی ہوں, جتنا دیکھتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ذات کے اندر, آپ کی ویلیو سسٹم کے اندر توکل اللہ کا بڑا رول ہے, بہت میٹر کرتا ہے. میں آپ سے یہ توکل سیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ توکل دیکھیں ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ اوپر موجود ہے, ہمارے سارے معاملات سنبھال رہا ہے, ہمارے لیے سورسز کریٹ کیے ہیں انہوں نے, مگر پھر بھی کچھ لمحے ایسے آتے ہیں زندگی میں جب ہم پھنس جاتے ہیں تو توکل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کیسے کرتے ہیں توکل؟ دن میں 24 گھنٹے مجھے لگتا ہے آپ توکل اللہ کے زون میں چلتے ہیں, کیسے؟ اچھا دیکھیں, ایک بات تو یہ کہ یہ پریکٹس کا نام ہے. سیکھنے سے اگر ہم کہیں نا, جو یہ کہتا ہے نا کہ میرے پاس کوئی ایسا فارمولا, وہ تعویذ تو ہو سکتا ہے کہ یہ گھول کے پی لیں تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. زندگی میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ پریکٹس سے آتی ہے. جب آپ اپنے لاشعور کو جاگتے رکھتے ہیں. ہم موسٹ آف دی ٹائم لائف میں کیا کرتے ہیں, ہمارا صرف فرنٹ اینڈ جاگ رہا ہوتا ہے, بیک اینڈ نہیں جاگ رہا ہوتا. جب تک بیک اینڈ جو ہے وہ اویئر نہیں ہوگا, بیک اینڈ جاگ نہیں رہا ہوگا, تو وہ ہمارے فرنٹ اینڈ کو پراپر میسج نہیں دے گا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم لائف میں ریئیکٹیو ہوتے ہیں, ہم لائف میں جلد باز ہوتے ہیں, ہم مطلب فائٹ اور فلائٹ موڈ پہ ہوتے ہیں موسٹ آف دی ٹائم. اس کے درمیان میں بھی راستے ہیں, اس کے درمیان میں بھی ہمارے پاس موقع ہوتا ہے.
تو موسٹ آف دی ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بیک آف دی مائنڈ جو ہے نا، ہم نے اس کو بالکل تسلی سے سلایا ہوتا ہے. تو لائف میں جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے تو ایک تو ہمیں فوری ریئیکٹیو نہیں ہونا. جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے ہمیں اس کو ایک نارمل ٹائم، ایک ایوریج ٹائم، بہت بڑی بات ہے تو پھر 1-2-3 دن کی نیند، اور اس 1-2-3 دن میں نماز کے تھرو یا کچھ تسبیحات کے تھرو ہم اپنے اللہ سے مانگیں اور تھوڑا سکون لیں، اور 2 نفل ایکسٹرا پڑھ لیں. اگر ریگولر نماز نہیں بھی پڑھتے تو کم از کم 2 نفل پڑھ لیں. اچھا یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے کہ جب یہ پریشان ہوتا ہے، ہاں تو جب یہ پریشان ہوتا ہے تو یہ مجھے سے رجوع کرتا ہے، یہ بھی اللہ کو پسند ہے. ریگولر نہیں بھی ہے تو وہ تو رب ہے، رب کو تو ہماری کوئی بھی ادا پسند آ سکتی ہے ہلکی پھلکی. تو ایک تو فوری ریئیکٹیو نہیں ہونا. ہم اکثر و بیشتر لائف میں کیا کرتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے ہم فوری طور پہ ہم کہتے ہیں کہ بس مجھے یہ کرنا ہے. ہمیشہ ایک نیچرل ٹائم دینا چاہیے. نمبر 1 نیچرل ٹائم. ہاں نیچرل ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. بہت بڑا ڈیسیژن ہے تو کم از کم 2-3 دن کی نیند لیں. چھوٹا موٹا ڈیسیژن ہے تو کم از کم 1 دن کی نیند ضرور لیں. نمبر 1. نمبر 2، علیحدگی میں بیٹھ کے ضرور سوچیں. ہم کیا کرتے ہیں، کوئی چیلنج آتا ہے تو فوری مشاورت پہ نکل جاتے ہیں. اس سے پوچھ لیا، اس سے پوچھ لیا، اس سے پوچھ لیا. ضرور پوچھنا چاہیے. ہاں اپنی ذات سے نہیں پوچھتے، کیونکہ ہمارے پاس سب سے جو کم وقت ہے وہ ہمارے اپنے لیے ہے. ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، لیکن اگر ٹائم نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے نہیں ہے. لائف میں آپ کی فزیکل فٹنس کے ساتھ ساتھ آپ کی انٹلیکٹ کی فٹنس بھی بہت ضروری ہے. انٹلیکٹ کی فٹنس کب آتی ہے؟ انٹلیکٹ کی فٹنس تب آتی ہے جب آپ علیحدگی میں کچھ سوچتے ہیں، جب علیحدگی میں سیلف کوسچننگ کرتے ہیں، سیلف آنسرز کرتے ہیں. اچھا یہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا ہوگا، اور پھر اس کو اور کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ مشاورت بھی کرتے ہیں اپنے مینٹورز سے تو آپ بہتر فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. سیلف کوسچننگ، سیلف آنسرنگ جو ہے وہ آپ کو توکل کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اچھا ابھی یہ نہیں ہوگا تو کیا ہے، اگر یہ ہو جائے گا تو کیا ہے، اچھا اگر اس کا ہونا جو ہے وہ مجھے زیادہ فائدے دے رہا ہے تو نقصان کتنے ہیں. کیا یہ 49-51 کا ڈفرینس ہے، کیا یہ 70-30 کا ڈفرینس ہے. اچھا اگر یہ نہیں بھی ہوگا تو سو واٹ، اگر یہ نہیں ہوگا تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی اور راستہ نکال دیں گے. کیونکہ اللہ پاک نے مجھے جتنی عمر دی ہے اس عمر میں اللہ پاک نے مجھ سے کام تو لینا ہی لینا ہے نا. تو مجھے اچھا بعض دفعہ زندگی میں ہمیں اپنے آپ کو بالکل ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح بھی چھوڑ دینا چاہیے. سم ٹائم ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے سارے فیصلے 100% خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ زندگی میں جب بڑے فیصلوں کا موقع آیا تو سم ٹائم ہمیں اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کر کے ہوا کے دوش پہ بھی چھوڑنا چاہیے، اور اپنے اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ پتنگ کسی اچھی جگہ جا کے گرے گی، اس کو کوئی پھاڑے گا نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. تو توکل کے لیے پریکٹس ضروری ہے. توکل کے لیے سیلف کوسچننگ، سیلف آنسرنگ ضروری ہے. توکل کے لیے دوستوں سے مشاورت ضروری ہے. توکل کے لیے 2 نفل بہت ضروری ہیں. اور توکل کے لیے یہ سوچنا بڑا ضروری ہے کہ اچھا یہ نہیں ہوگا، اس سے کم ہو جائے گا تو مر تو نہیں جاؤں گا. مطلب اگر لیٹ سپوز میرے پاس 10 کنال کا گھر ہے تو اگر خدا نہ خواستہ 1 کنال کا بھی ہوگا تو کیا ہوا. مجھے میرے اللہ نے پوری نعمتوں سے نوازا ہے. سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک جو ہے وہ اللہ پاک نے مجھے کسی قسم کا کوئی ڈسیبل نہیں کیا. اگر میرے اللہ مجھ سے کچھ بھی لے لیتے تو میں تو لڑ ہی نہیں سکتا تھا نا. میری تو یہ اوقات نہیں ہے کہ میں اللہ سے واپس لے سکوں، مانگ ہی سکتا ہوں نا، منت تر لائی ہے نا. تو جب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تو پھر مجھے جو کرنا ہے، اچھا میرے پاس کیا طاقت ہے، میرے پاس اللہ نے سوچنے کی طاقت دی ہے، میرے پاس اللہ نے مجھے نیک نیتی کی طاقت دی ہے، صحیح غلط کے اندر تمیز کی طاقت دی ہے. رزلٹ کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، رزلٹ کی طاقت اللہ پاک کے پاس ہے. میرے پاس طاقت ہے جو صلاحیتیں مجھے میرے اللہ نے دی ہیں. مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو میں کتنا ٹھیک بول رہا ہوں، کتنا بینیفیشل بول رہا ہوں. سوچنے کی صلاحیت دی ہے تو کتنا ٹھیک سوچ رہا ہوں. بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، چلنے کی صلاحیت دی ہے. تو جو صلاحیتیں میرے اللہ نے مجھے دی ہیں مجھے ان پہ کام کرنا ہے. جو میرے بس میں نہیں ہے مجھے اس کی فکر نہیں کرنی. میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جو ان کے پاس ہوتا ہے اس پہ شکر نہیں کرتے اور اس کو پریکٹس نہیں کرتے. اچھا فکر کس بات کی لے لیتے ہیں، جو اللہ کا کام ہے، رزلٹ اللہ کا کام ہے، وہ اس فکر میں اللہ کا کام ہے، میرا نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ میں اگر مسلمان جنگ ہار سکتے ہیں تو میں آپ کا کہاں سروائیو کرتے ہیں. صرف ایک پارٹ نے اس کے مطابق کام نہیں کیا جس کے مطابق کہا گیا تو نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا. تو رزلٹ میرا بس نہیں ہے،
میرا کام ہے تلوار تیز کر کے دعا کرنا. میرا کام ہے جو مجھے میرے اللہ نے دی یہ صلاحیت اس کو میں نے پالش کرنا ہے ڈے بائی ڈے, اس کو میں نے بہتر کرنا ہے ڈے بائی ڈے, اور پھر اللہ سے مانگنا ہے. مطلب وہ لوگ بھی ٹھیک نہیں ہیں جو صرف اللہ سے مانگنے کے چکر میں, اچھا مل ان کو بھی جاتا ہے, یہ بھی ایک بڑی لمبی چوڑی متھ ہے کہ ان کو نہیں ملتا, مل ان کو بھی جاتا ہے. تو لیکن ایفرٹ کرنے میں ہی اللہ پاک نے بہتری رکھی. آپ یہ جو سیلف کویشچننگ ہوتی ہے یہ کہاں بیٹھ کے کہاں جا کے کرتے ہیں؟ یہ ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, یہاں بیٹھے بیٹھے بھی میں کر سکتا ہوں. اچھا ایک پوائنٹ نہیں ہے آپ کا کوئی؟ یہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ سونے سے پہلے 5 منٹ کر سکتے ہیں, آپ آفس میں کر سکتے ہیں, آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کر سکتے ہیں, لیکن سوچنا بہت ضروری ہے. ہم کرتے زیادہ ہے سوچتے کم ہے. کچھ لوگ سوچتے بہت زیادہ ہے کرتے کم ہے. تو اس کا جو میانہ روی ہے, اس کا جو مڈل وے ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب آپ سوچ لیتے ہیں نا تو پھر آپ کو اپنے فیصلوں پہ, اپنے کیے پہ دکھ کم ہوتا ہے, آپ کو پریشانی کم ہوتی ہے. جب آپ جلد بازی کرتے ہیں تو پھر نقصان زیادہ ہوتا ہے. ایسے بتائیں رانا صاحب کہ یہ جو داڑھی ہے یہ دین کے اس میں رکھی ہے زمرے میں یا فیشن کے؟ یہ تو میں نے کوئی 2007-8 کی داڑھی رکھی ہوئی ہے, تو یہ بالکل میں نے دین کے ہی زمرے میں رکھی ہے اور سنت کے طور پہ ہی رکھی ہے. اور اللہ کا شکر ہے جب میں رکھ رہا تھا تو بہت زیادہ چیلنجز تھے, بہت زیادہ پریشر تھا کہ جس ادارے کے ساتھ میں تب منسلک تھا تب ان کا بھی پریشر تھا, ایون فیملی پیئرس پریشر بھی. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ٹرینرز, ٹیچرز, داڑھی والے, ایک پہلے ایک الگ آپ کا کنسیپشن بن جاتا ہے نا کہ نہیں اس نے تو اسلامیات ہی پڑھانی ہے مجھے آ کے, اور اس ٹرینر سے جب آپ بات کرنا شروع ہوں تو جو اس کا انٹلیکٹ اور وزڈم اور ایکسپوجر ٹورڈز دا ورلڈ ہو وہ اتنا امیزنگ ہو, تو یہ بڑا مجھے تضاد لگا. تضاد بالکل نہیں ہے, پریشر بالکل تھا مجھ پہ, اور مجھے ہمیشہ یہ آپ کو جو میں نے بات کی کہ سوچتا تھا تو مجھے ہمیشہ یہ آنسر ملتا تھا, اور میں یہ سوچتا بھی تھا کہ اس کے ساتھ کیوں نہیں, اس کے ہونے یا نہ ہونے پہ بیس کر رہا تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہے, پھر یہ ایک فضول بات ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, اس بات سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. مطلب میں ابھی ریسنٹلی پرسوں ہی میں US سے واپس آیا ہوں, تو وہاں پہ میں نے ٹریننگز بھی اٹینڈ کی, میں نے یونیورسٹیز کو بھی وزٹ کیا, وہاں پہ گوروں کے ساتھ بھی بہت انٹریکشن کیا, وہاں گھوما پھرا بھی سب کچھ. تو بیلنس لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اچھا زندگی کی جو موجودگی کا احساس ہے, اگر آپ نے کبھی ECG دیکھا ہو تو وہ بیلنس ہو کے ایسے چل رہا ہوتا ہے, اور اس کا بیلنس جو ہے وہ اس بات کی غمازی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ فٹ بھی ہے اور زندہ بھی ہے. مطلب سم ٹائم ECG جو ہے وہ زندہ تو ہوتا ہے بٹ وہ بیلنس نہیں ہوتی. تو لائف بھی ایسے ہی ہے, انسان کبھی اپنی زندگی میں اچھائی میں بہتری میں ٹاپ پہ ہوتا ہے, اور کبھی وہ بالکل زمین پہ لگ جاتا ہے. پھر اس نے کوشش کر کے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا, پھر وہ نیچے آئے گا, پھر اپنے آپ کو اوپر لے کے جائے گا. تو اسی طرح مطلب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ آسمان پہ ہوتا ہے, پیک پہ ہوتا ہے. جیسے ہی ہم آپ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیشہ ایک سے ہوں, ہمیشہ ایک سے, اس دنیا میں 2 ہی سپیشیز ہیں, ایک فرشتہ اور ایک شیطان. وہ انسان نہیں ہے. انسان ان کے درمیان میں کہیں پہ سروائیو کرتا ہے. وہ کبھی اتنا اوپر چلا جاتا ہے وہ فرشتوں سے اوپر نکل جاتا ہے, کبھی گرتا ہے تو اتنا گرتا ہے کہ وہ شیطان سے بھی نیچے نکل جاتا ہے. انسان ان کے درمیان میں ہے, اور انسان کو اللہ پاک نے بنایا اس لیے کہ یہ ان دونوں کا ایک مرکب ہے. یہ ان دونوں کا, کوئی انسان یہ کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی گناہ ہی نہیں کیا تو وہ جھوٹ بولتا ہے نا, اور اگر وہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا تو وہ بھی جھوٹ بولتا. تو وہ ان کے درمیان میں کہیں موجود ہے. تو یہی بیلنس ہے, یہی زندگی کی خوبصورتی ہے. تو میرے لیے ذاتی طور پہ یہ بڑا چیلنج تھا کہ اس کے ساتھ کیوں نہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی خود اس زندگی کے اس لمحے سے گزر رہی ہوں جہاں میں, آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہوں, اور گزرے 2 سالوں میں میں نے پیدا تو مسلمان گھرانے میں ہوئی مگر خود سے اسلام پڑھنا شروع کیا, تفسیر قرآن اینڈ ایوری تھنگ. سو جب پرسنالٹی میں, جب ہم دین پڑھتے ہیں نا تو پرسنالٹی میں چینج آتا ہے. جب وہ چینج آتا ہے تو آپ کو ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ اچھا میں آپ کو ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں. ہمارے لائف کے اندر نا دین بیسیکلی کنڈکٹ آف لائف ہے, اٹس دا کوڈ آف لائف. میں ابھی ریسنٹلی جہاں میں ٹھہرا USA میں, تو میرے دوست کا ہی ایک اپارٹمنٹ تھا, وہ 24/7 لاک نہیں ہوتا تھا. مطلب میری جتنی بھی ایکسپینسو چیزیں تھیں وہ اسی اپارٹمنٹ میں ہوتی تھیں, اور وہ 24/7 وہ اس اپارٹمنٹ کی کوئی کی نہیں تھی. تو میرے ایک دوست سے وہاں میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا اسلام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے
کہ جب ایک انسان سے دوسرے انسان کا جان، مال اور آبرو محفوظ ہو. تو میں نے کہا یار اسلام تو یہاں ہے، یہاں پہ جان بھی محفوظ ہے، یہاں پہ مال بھی محفوظ ہے، یہاں آبرو بھی محفوظ ہے، سیف ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی ہمارے ذہن میں اسلام یا دین کا نام آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں مسلح بچھا دیں. سر ٹیبو بن چکا ہے، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے. فیئر آف بینگ ججڈ ہو گیا ہے. کل میں غامدی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا. اس بات سے قطع نظر کہ لوگ مجھے یہ نہ سمجھیں کہ یہ غامدی صاحب کو ماننے والا ہے یا کن کو ماننے والا ہے. بیسیکلی بیلنس لائف میں ڈھونڈنا چاہیے، سب کو سننا چاہیے. جب آپ سب کو سنیں گے تو آپ کو بہتر بات سمجھ میں آئے گی. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی ہم یہ سنتے ہیں نا کہ جی آپ عمرے پہ جائیں گے، حج پہ جائیں گے تو آپ بالکل ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، تو بالکل آپ کے گناہ معاف ہیں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک بات سمجھائی. انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کی جو یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا نا، یہ بالکل غلط ہے. معاف کون سے گناہ ہوں گے؟ جو اللہ پاک کی ذات سے ریلیٹڈ ہے. میں کسی کا مال کھا گیا، میں نے کسی کو کم تولا، میں نے کسی کی غیبت کی، میں نے کسی کو قتل کر دیا، میں نے کسی کا بیڑا ہی غرق کر دیا کریئر کا، میں کیسے معاف ہو جاؤں گا؟ جب تک وہ نہیں کرے گا میں نہیں ہوں گا. تو دین 90% جو ہے وہ تو لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے. میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا، میں روزہ رکھتا ہوں نہیں رکھتا، میں حج کرتا ہوں نہیں کرتا، میں عمرے کرتا ہوں نہیں کرتا، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. میرا جو اصل معاملہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ لین دین کا. میرا اصل جو معاملہ ہے لوگوں کی سیلف رسپیکٹ مینٹین کرنے کا، لوگوں کی جان مال آبرو مجھ سے محفوظ رہے، یہ دین ہے. تو یہ جو سوچ ہے کہ جناب یہ ایسے کر کے تو اب یہ جنگلوں کو نکل جائے گا، بالکل ایسا نہیں ہے. میں ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہوں. میرے ہندو بھی دوست ہیں، کرسچنز بھی دوست ہیں، میرے ہر سیکٹ کے دوست ہیں. وہ جس مرضی سیکٹ سے ان کا تعلق ہے، مجھے اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا. ہاں مجھے خیال کس بات کا کرنا، مجھے خیال اس بات کا کرنا ہے کہ اگلے بندہ کہ جان مال آبرو مجھ سے محفوظ رہے، میں کم نہ تولوں، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، غیبت نہ کروں. تو آپ جو پڑھ رہی ہیں بالکل ٹھیک پڑھ رہی ہیں، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو آپ جب آپ اس کو اپنی لائف میں ایڈ کریں گے تو آپ کا کریئر اور بہتر ہو جائے گا. یقین کریں. لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ کریئر تباہ ہو جائے گا تمہارا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں نے جب سے سیکھنے کی کوشش کی، میں اگر یہ کہوں سیکھ لیا تو سیکھ تو کوئی بھی نہیں سکتا. یہ تو پوری زندگی کا ایک پروسیس ہے. میں نے جب سے زندگی میں سیکھنے کی کوشش کی، مجھے کامیابی یہیں ملی. کیونکہ اگر سیکھ کے میں نے اس کو اپلائی نہیں کیا، سیکھا کیا؟ سیکھا یہ کہ کسی کے زیادتی نہیں کرنی، تو فائدہ مند ہے نا. آج گورا ہمارا 90% پکڑ کے لیڈ کر رہا ہے. جس دن ہم پکڑ لیں گے ہم بھی لیڈ کر لیں گے. مطلب مجھے وہاں جا کے احساس ہوا کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی حکومت ہو جائے گی، تو مجھے وہاں جا کے احساس ہوا کہ جب امریکہ بدلے گا تو مسلمانوں کی حکومت ہوگی. پاکستان کے بدلنے سے تو مجھے چانس مجھے کم لگ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ 90% جو ہے وہ کوڈ آف لائف ہے. اچھا مجھے بتائیں، ٹرکی گئے ابھی آپ ریسنٹلی، میرا فیوریٹ ملک شہر ہے، مولانا رومی کے پاس جانا بالکل بڑا شوق ہے مجھے. کیا دیکھا، کیا محسوس کیا؟ ترکی میں جا کے جی میں نے جو خاص طور پہ ایک تو وہاں بہت ساری زیارتیں موجود ہیں، وہاں بہت ساری یہ انبیاء کرام کے مختلف جیسے آثار بھی وہاں کچھ موجود ہیں، کچھ ہسٹری ہے بہت زیادہ. وہاں جا کے اچھا میں نے یہ دیکھا کہ جتنی بھی قوموں نے دنیا پہ حکومت کی ہے ان کے ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہیں. مطلب لائک سلطنت عثمانیہ نے دنیا پہ حکومت کی. آپ ٹرک لوگوں سے ملیں گے تو ان کا آپ کو ایٹیٹیوڈ، ان کا چنا پونا، ان کا سوچنے کا انداز، چیزوں کو دیکھنے کا انداز آپ کو مختلف ملے گا. سیم لائک ایرانیز، اگر آپ ایرانیز سے بھی ملیں گے تو ان کی بھی جو بات چیت، جو ان کا معاملہ ہے وہ آپ کو ڈفرینٹ نظر آئے گا ایز کمپیئر ٹو ادر نیشنز، ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. ترکی کے اندر تاریخ بہت زیادہ ہے. ترکی میں جا کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ واقعی اس قابل ہیں کہ آپ بینگ نیشن، آپ بینگ مسلم پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں. کیونکہ وہاں ہماری باقیات موجود ہیں جس کے اندر جا کے آپ ان کے مختلف جو محل ہیں، ان کے جو مختلف میوزیمز ہیں، ان میں جا کے آپ کو ایک سپرلیٹو ہونے کا، آپ کو ایک بہتر ہونے کا، اور کہ آپ کو اللہ پاک نے اس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ آپ ریوائیو کر سکتے ہیں، اس بات کا ایک تو وہاں بہت زیادہ احساس ملتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو ایک اور خوبصورت چیز مجھے وہاں نظر آئی، وہ یہ نظر آئی کہ انہوں نے بڑا بیلنس رکھا ہے لائف کو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر آپ زبردستی تھوپ دیں ہر ایک پہ چیز، ایسا نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے دوران بھی لوگ گناہ کر لیتے تھے.
گناہ ہو جاتے تھے. آپ ہم پتہ کس چکر میں پڑے, ہم پاکستان میں چاہتے ہیں کہ ہم 100% کلین اپ کر دیں. 100% کلین اپ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو ترک لوگوں نے اپنے ملک کو بہت بیلنس رکھا, اور سب سے بڑی بات وہاں جا کے جو میرے اندر یہ احساس تھا کہ ہم لوگوں نے بھی دنیا پہ وہ جو ہے وہ حکومت کی ہوئی ہے, اور ہماری نسلوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم ریوائیو کر سکتے ہیں. تو یہ میری بہت بڑی لرننگ تھی. اور وہ مسلم کنٹریز کے اندر اگر ہم کسی ملک کو دیکھتے ہیں تو اس ملک کے اندر بہت بیلنس موجود ہے, اس ملک کے اندر بہت سچائی موجود ہے. وہ لوگ بہت مین ہیں, وہ لوگ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں, ایماندار ہیں, اچھا کام کرنے والے ہیں. تو میں تو بہت کچھ لرن کر کے آیا, ایمانداری اور پھر ریوائول اور کچھ بہتر باتیں میں وہاں سے ضرور سیکھی. چلیں, تھینک یو سو مچ رانا صاحب اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت مجھے بھی دینے کے لیے. مجھے امید ہے کہ آپ سب نے بہت کچھ ان سے آج سیکھا ہوگا. آپ نے جتنا بھی سیکھا ہو, میں نے تو بہت کچھ سیکھ لیا ہے. میری ذات میں جتنے سوال تھے جو میں آج ان کے لیے لے کر آئی تھی ان سے سیکھنے کے لیے, وہ سارے مکمل ہو چکے ہیں. تھینک یو سو مچ رانا صاحب, جزاک اللہ. اللہ حافظ.